ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، انہیں سمجھیں اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو بخاری مسلم کی منتخب کردہ احادیث پہ مشتمل ہے، اور اسی پہ ہمارا دورہ چل رہا ہے۔ یہ کتاب کئی مقاصد میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا مقصد ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ اس مقصد میں باب نمبر 13، باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، 13 نمبر باب نیکی کا حکم دینے کے بارے میں ہے اور برائی سے روکنے کے بارے میں ہے۔ باب نمبر 13 میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث میں بیان ہے نیکی کے حکم دینے کے بارے میں، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، نیکی کی تلقین کرنی چاہیے، نیکی کی طرف دعوت دینی چاہیے، اور برائی سے انہیں روکنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 24، اسے روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام بخاری کے ساتھ امام مسلم شریک نہیں ہیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یعنی کہ نعمان بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بشیر بھی صحابی ہیں۔ تو نعمان روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کی حدود پہ قائم ہے۔ جو اللہ کی حدود پہ قائم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ وہ آدمی جو اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، یہ ہے اللہ کی حدود پہ قائم ہونے والا۔ تو مثال اس شخص کی جو اللہ کی حدود پہ قائم ہے، والواقع فیہا، اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں واقع ہونے والا ہے۔ پہلا آدمی اللہ کی حدود پہ قائم ہے، دوسرا قائم نہیں ہے بلکہ اللہ کی حدود میں واقع ہو رہا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا، گھر میں محلے میں لوگ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی سودی ملازمت کر رہا ہے، کوئی قتل و غارت کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی داڑھی مونڈتا ہے،
کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، کسی کی بیگم بہن پردے کے بغیر ہے، اور یہ آدمی خاموش رہتا ہے، نہ نیکی کا حکم دیتا ہے نہ برائی سے روکتا ہے، تو یہ دو آدمی ہو گئے۔ پہلا نیکی کا حکم نیکی کی تلقین کرنے والا، نیکی کی ترغیب دینے والا اور برائی سے روکنے والا۔ دوسرا آدمی لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا۔ ان دونوں کی مثال دے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں مثال اس آدمی کی جو اللہ کی حدود پہ قائم ہے، والواقع فیہا، اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں واقع ہونے والا ہے، کمثل قوم، ان دونوں کی مثال اس قوم کی مثال کی طرح ہے، استہموا علی سفینہ، جنہوں نے کسی کشتی کے معاملے میں قرآن اندازی کی۔ کشتی میں کے وہ سب لوگ مالک ہیں یا سب لوگوں نے مل کر وہ کشتی کرائے پہ لی ہے۔ اب اس کشتی کی دو منزلیں ہیں، اوپر والی منزل میں کون رہائش اختیار کرے گا اور نچلی منزل میں کس کو جگہ دی جائے گی، اس معاملے میں قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں کی مثال اس قوم کی مثال کی طرح ہے جنہوں نے کسی کشتی کے معاملے میں قرآن اندازی کی، استہمو قرآن اندازی کی، سفینہ کشتی، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، تو ان میں سے بعض نے اس کشتی کا اوپر والا حصہ پا لیا، یعنی کہ قرآن اندازی کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو کشتی کے اوپر والا حصہ ملا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، اور ان میں سے بعض نے اس کشتی کا نچلا حصہ پا لیا، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں کچھ لوگ نچلی منزل میں۔ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَلَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، تو وہ لوگ جو اس کشتی کے نچلے حصے میں ہیں، جب پانی طلب کرتے، جب پانی کی تلاش میں ہوتے، تو مرو، وہ گزرتے، علی من فوقہم، ان لوگوں کے پاس سے جو ان کے اوپر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عظیم مثال دے رہے ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ بہت بڑی صلاحیت اور خوبی دی تھی کہ آپ اپنی باتوں کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ ان لوگوں کو مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ہم شراب سے دور رہتے ہیں، حرام رزق سے دور رہتے ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا لگے؟ کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا ہے نہ پڑھے۔ ہم شراب نہیں پیتے، محلے والے پیتے ہیں تو پیتے رہے، ہمیں کیا لگے؟ ہم نشہ نہیں کرتے، ہمارے محلے کے لڑکے نشہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگے؟ میرے بچے میرے گھر میں رہتے ہیں، آوارہ گردی نہیں کرتے، محلے کے دیگر لڑکے محلے میں کھڑے ہو کے آوارہ گردی کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور دوسری جانب وہ جو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، ان دونوں کی مثال اس قوم کی مثال کی طرح ہے جن کے پاس کوئی کشتی ہے بطور ملکیت یا کرائے کے طور پہ۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ اوپر کون رہے گا نیچے کون رہے گا۔ قرآن اندازی کی گئی، کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی، کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی۔ اب اوپر والے ہوں یا نیچے والے، سب کو سمندر کے پانی کی طلب رہتی ہے۔ اب نیچے والے ظاہر ہے کہ نیچے سے پانی نہیں لے سکتے، پانی لینے کے لیے ان کو اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر کی منزل میں، وہاں سے ڈول کشتی میں ڈالتے ہیں اور پانی لے لیتے ہیں۔ اب اوپر کے لوگ تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نیچے والے اوپر ہمارے پاس کیا لینے آتے ہیں، ہماری منزل میں کیوں داخل ہوتے ہیں، ہمارے کمروں کے پاس سے کیوں گزرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو نچلی منزل میں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اوپر والوں کو تنگ نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیا کریں؟ یہ نیچے والے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی منزل میں سوراخ کر لیتے ہیں،
اس سوراخ سے ہم پانی، سمندر کا پانی حاصل کر لیا کریں گے۔ اب ان لوگوں نے کلہاڑا اٹھایا اور سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اوپر والے بھاگے بھاگے نیچے آئے، بھی کیا ہوا؟ یہ کہنے لگے کہ ہم سوراخ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم پانی لے سکیں۔ اب اوپر والے اگر یہ سوچیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ سوراخ کر رہے ہیں اپنی منزل میں، ہماری رہائش اوپر ہے، وہ سوراخ کر رہے ہیں اپنے کمرے میں، تو ہمیں کیا لگے؟ تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ سوراخ ہوگا، کشتی میں پانی داخل ہوگا، کشتی ڈوبنا شروع ہو جائے گی، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی تباہ ہوں گے، اوپر والے بھی تباہ ہوں گے۔ اور اگر اوپر والے عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور وہ کہیں کہ ہم تمہیں سوراخ نہیں کرنے دیں گے، نیچے والے کہیں کہ بھئی ہم اپنے کمرے میں کر رہے ہیں، اوپر والے کہیں نہیں، تم اگرچہ اپنے کمرے میں سوراخ کر رہے ہو لیکن تباہی جب آئے گی تو اس کا حصہ ہم بھی ہوں گے، ہم بھی ڈوبنے سے بچ نہیں سکیں گے، اس لیے ہم تمہیں سوراخ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر اوپر والے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روکیں گے، خود بھی ڈوبنے سے بچ جائیں گے اور نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے، تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو آپ علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں یہی صورتحال ہے ان لوگوں کی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، تو خود بھی محفوظ رہیں گے اور نیچے والوں کو بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے، خود بھی محفوظ رہیں گے اللہ کے عذاب سے اور دوسروں کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہم خود نمازیں پڑھتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، دوسروں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کے اوپر بھی آئے گا اور ان کے اوپر بھی آئے گا جو خود ٹھیک تھے لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو حدیث کے الفاظ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، تو وہ لوگ جو اس کشتی کے نچلے حصے میں ہیں، اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ، جب انہیں پانی کی طلب ہوتی ہے، مروا، وہ گزرتے ہیں، عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، ان لوگوں کے پاس سے جو ان کے اوپر ہیں، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ نیچے والوں نے سوچا، آپس میں کہا، آپس میں فیصلہ کیا، لو انا خلقنا فی نصیبنا خرقا، اگر ہم اپنے حصے میں کوئی سوراخ کر لیں، ولم نؤذ من فوقنا، اور ان لوگوں کو تنگ نہ کریں جو ہمارے اوپر رہتے ہیں۔ آپس میں انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ ہم ایسا کر لیں تو کتنا ہی اچھا ہو، اپنے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں، ہمیں اوپر نہیں جانا پڑے گا اور اوپر والوں کو ہم تنگ نہ کریں۔ فَإِن يَتْرُكُوهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر والے فَإِن يَتْرُكُوهُمْ، اگر وہ ان کو چھوڑ دیں، ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، سوراخ کرنے دیں، فَإِن يَتْرُكُوهُمْ، پس اگر وہ ان کو چھوڑ دیں، وَمَا أَرَادُوا، اور اس کو چھوڑ دیں جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، ان کو ان کے ارادے پہ چھوڑ دیں، ان کو ان کے فیصلے پہ عمل کرنے دیں، ان کو ان کے منصوبے پہ عملی جامہ پہنانے دیں، تو ہلاکو جمیعا، وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اوپر والے بھی نیچے والے بھی۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر وہ ان کو پکڑ لیں، ان کو روک لیں، ان کو ایسا کام نہ کرنے دیں، تو نجوا ونجوا جمیعا، تو پھر کیا ہوگا؟ خود بھی محفوظ ہو جائیں گے، کون؟ نجو، کون محفوظ ہو جائیں گے؟ روکنے والے، اوپر والے، نجو خود بھی بچ جائیں گے، ونجو جمیعا، اور سب لوگ محفوظ ہو جائیں گے، غرق ہونے سے بچ جائیں گے، غرق ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ مثال دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حدود کو قائم کرنے کی اور نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی اور ایسا نہ کرنے کی۔ مثال بہت واضح ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو ایک ذمہ دار مسلمان بننا چاہیے۔ باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے، عشاء کی نماز کے لیے دعوت دے اور صاف صاف اعلان کر دے، میرے گھر میں
کسی ایسے فرد کو لینے کی اجازت نہیں ہے جو 5 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھتا، میرے گھر میں اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جو سودی ملازمت کرتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نشہ کرتا ہے۔ اس لیے والد کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، خاوند کو اپنی بیوی کی نگرانی کرنی چاہیے اور اسے کبیرہ گناہوں سے روکنا چاہیے اور اسے فرائض کا حکم دینا چاہیے۔ ایسے ہی پوری فیملی کا جو سربراہ ہے اسے چاہیے اپنی پوری فیملی کو وقتاً فوقتاً نیکی کی تلقین کرے، برائی سے روکے۔ محلے کے لوگوں کو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے، مسجد کے نمازیوں کو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے، اور یہ اصول درست نہیں ہے کہ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں ہمیں دوسروں سے کیا لگے، یہ اصول درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 25، اسے روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن طارق بن شہاب قال اول من بدأ بالخطبہ یوم العید قبل الصلاة مروان فقام الیہ رجل فقال الصلاة قبل الخطبہ فقال قد ترك ما هنالك فقال ابو سعید اما هذا فقد قضى ما علي سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ طارق بن شہاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا وہ مروان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی کہ پہلے نماز ادا کی جائے اس کے بعد خطبہ دیا جائے، عید الفطر کے موقع پہ بھی، عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی۔ اور یہی طریقہ تھا جناب صدیق کا، جناب فاروق کا، جناب عثمان کا، جناب علی وغیرہ کا۔ لیکن مروان نے اپنے زمانے میں جب وہ مدینے کا گورنر بنا کیا کیا، اس نے پہلے خطبہ دیا بعد میں نماز پڑھائی۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ لوگ اس کا خطبہ نہیں سنتے تھے، نماز پڑھتے، جب خطبہ دینے لگتا تو اٹھ کے چلے جاتے۔ تو مروان نے کیا کیا، اس نے کہا کہ پہلے خطبہ ہوگا نماز بعد میں ہوگی۔ اب یہ مروان کی غلطی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ سے اعراض ہے۔ اور مروان کون ہے؟ بنی امیہ میں سے ہے۔ مروان کی اس غلطی کی وجہ سے وہ لوگ جو آل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہر سچا مسلمان آل بیت سے محبت کرتا ہے، لیکن کئی لوگ آل بیت سے محبت کے نام پہ دیگر صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کو برا بھلا کہنا ایمان سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہاں پہ موقع مل گیا، کہا دیکھو جی مروان نے کیا کیا، مروان نے دین تبدیل کر کے رکھ دیا، بنی امیہ نے دین تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ایسی گفتگو عام آدمی جب سنتا ہے تو اس کے دل میں بنی امیہ کے خلاف نفرت داخل ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بنی امیہ بشر ہیں، انسان ہیں، اور ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کے اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے بھی ہیں۔ بنی امیہ کا آپ جہاد دیکھ لیں، بنی امیہ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا ہے۔ بنی امیہ میں سے جناب امیر معاویہ جیسے عظیم خلیفہ ہیں، بنی امیہ میں سے جناب عثمان ابن عفان جیسے ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، بنی امیہ میں سے عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ راشد ہیں، اور پھر بنی امیہ میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو العاص کو اپنا داماد چنا ہے۔
بنی امیہ میں سے عمرو بن عاص کو ایک دفعہ خود آپ نے قیادت دی، ایک جگہ پہ آپ نے کمانڈر بنا کر بھیجا۔ بنی امیہ نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا ہے، بہت سے علاقوں تک اسلام پہنچایا ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن کارنامے بہت بڑے ہیں، بڑے شاندار ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس غلطی کا، جس کا ہم قطعاً دفاع نہیں کریں گے، لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مروان کا تذکرہ ایسے کریں گویا کہ وہ جہنمی ہو، مروان کا تذکرہ ایسے کریں گویا کہ وہ کافر ہو چکا ہو۔ اگر یہ انداز آپ اپنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھانے کے لیے ہم دوسرے صحابہ کرام کی مثالیں دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں حج تمتع کی ترغیب دی، حج تمتع کرنے کا حکم دیا۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں۔ لیکن کسی وجہ سے جناب صدیق حج تمتع سے روکتے رہے، جناب عمر فاروق حج تمتع سے روکتے رہے، جناب عثمان ابن عفان بھی روکتے رہے۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ جناب صدیق نے دین تبدیل کر دیا؟ کیا آپ کہیں گے جناب فاروق نے دین تبدیل کر دیا؟ کیا آپ کہیں گے جناب عثمان نے دین تبدیل کر دیا؟ بالکل ایسی بات نہیں آپ کریں گے۔ آپ یہ کہیں گے کہ وہ تینوں جنتی صحابہ کرام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، آپ کے محبوب ہیں، اسلام کے لیے ان کے کارنامے بے شمار اور عظیم الشان ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے وہ کام کیا جو حدیث کے مطابق نہیں تھا۔ کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن ہم ذاتی طور پہ عمل حدیث پہ کریں گے، ان کی اس بات پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہی صورتحال مروان کی ہے، مروان کی یہ غلطی ہے۔ تو ہم مروان کی تائید نہیں کرتے، مروان کی اس غلطی کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پہ عمل نہ کریں، لیکن مروان کی تذلیل کرنا اور اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، یہ کام ہم نہیں کریں گے، جیسا کہ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو بہرحال طارق بن شہاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا وہ کون ہے؟ مروان ہے۔ فقام الیہ رجل، تو اس کی جانب ایک آدمی بڑا، ایک آدمی کھڑا ہوا۔ فقالت، اس آدمی نے کہا، الصلاۃ قبل الخطبہ، کہ مروان نماز خطبہ سے پہلے ہے، یعنی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز بعد میں خطبہ۔ گویا کہ مروان پہ انکار کیا، مروان پہ اعتراض کیا، مروان کو سنت کی ترغیب دی، مروان کو غلط طریقے سے بچانے کی کوشش کی اور کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، کہ نماز خطبہ سے پہلے ہے۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ مروان نے، قد ترک ما ہنالک، جو یہاں پہ تھا اسے ترک کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اسے ہم ترک کر رہے ہیں، اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں، یہ مروان کہنا چاہ رہا ہے۔ قد ترک ما ہنالک، تحقیق اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے، اسے ترک کر دیا گیا، ما ہنالک کا جو وہاں پہ تھا، جو طریقہ موجود تھا۔ فقال ابو سعید، اس موقع پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس آدمی کی تائید میں جس نے مروان کو غلط کام سے بچانے کی کوشش کی، جس نے مروان کو سنت طریقے کی ترغیب دی، اس کی تائید میں کہنے لگے ابو سعید خدری، اما ھذا فقد قضى ما علیہ، جہاں تک تعلق ہے اس آدمی کا تو تحقیق اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ فقد قضا، اس نے ادا کر دیا، ما علیہ، جو اس کے ذمے تھا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اس نے نیکی کا حکم دے دیا، اس نے برائی سے روک کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے۔
من رآ جو دیکھے منکم تم میں سے منکرن کوئی برائی کو غلط کام فلیغیرو پس چاہیے کہ اس کو تبدیل کرے کیسے بیدی اپنے ہاتھ سے یعنی کہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے مثال کے طور پہ کوئی حکمران ہے تو حکمران برائی کو ختم کرے گا ڈنڈا کے زور پہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے ممالک سے شراب کو ختم کریں ڈنڈے کے زور پہ سود کو ختم کریں ڈنڈے کے زور پہ اگر کوئی لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں ڈنڈے کے زور پہ کیونکہ حکمران کو اللہ نے طاقت دی ہے ایسے ہی گھر کا سربراہ باپ وہ اپنے گھر کے افراد سے شریعت پہ عمل کرنے کا مطالبہ کرے گا اگر وہ زبان سے نہیں سمجھتے تو ڈنڈا بھی استعمال کرے گا سختی کرے گا اس مسئلے میں کسی فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کے ملازمین پہ سختی کرے گا اگر وہ فیکٹری میں رہتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں یا فرائض کی پابندی نہیں کرتے کسی آفس کا ڈائریکٹر اس کی بھی یہی صورتحال ہے تو من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے فإن لم يستطع فبلسانہ اور اگر وہ استطاعت نہ رکھے کس چیز کی یعنی کہ ہاتھوں سے طاقت سے برائی کو تبدیل کرنے کی استطاعت نہ رکھے فبلسانہ تو اپنی زبان کے ساتھ برائی کو تبدیل کرے یعنی کہ پھر اب زبانی طور پہ تبلیغ کرے زبان کے ذریعے سمجھائے نصیحت کرے فإن لم يستطع فبقلبی اور اگر وہ برائی کو تبدیل کرنے کی استطاعت نہ رکھے زبان کے ساتھ فبقلبی تو اپنے دل کے ساتھ یعنی کہ اپنے دل میں برائی کو برا جانے وذالک اضعف الایمان اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے اعلی ایمان کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ طاقت کے ذریعے برائی کو ختم کریں برائی سے لوگوں کو روکیں اور اگر ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے طاقت کا مرکز آپ نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کے ساتھ سمجھائیں اور اگر زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتے یہ یہاں بھی خطرہ ہے آپ کو تو پھر اپنے دل میں برائی کو برائی جانیں اپنے دل میں برائی کے خلاف نفرت رکھیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کا آخری مرحلہ ہے کمزور ترین ایمان ہے اگر کوئی آدمی اپنے دل میں برائی کو برا نہیں جانتا تو سمجھے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے کیونکہ ایمان کا آخری مرحلہ کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے دل میں برائی کو برا جانے غلط جانے اور اگر آپ برائی دیکھتے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ کو افسوس نہیں ہوتا آپ کا دل نہیں دکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ایمان کے لحاظ سے مردہ ہو چکا ہے حدیث نمبر 26 اور اسے روایت کرنے والے امام بخاری اور مسلم دونوں ہیں اس لیے کیا لکھا ہوا قاف یعنی کہ متفق علیہ وہ حدیث جس کے روایت کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم میں اتفاق ہوا ہے دونوں نے روایت کیا ہے عن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجاء بالرجل یوم القیامة فیلقى فی النار فتندلق اقتابه فی النار فیدور کما یدور الحمار برحاہ فیجتمع اہل النار علیہ فیقولون ای فلان ما شأنک الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی اسامہ سے روایت ہے اسامہ کون سے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی ہیں ان کے والد بھی صحابی ہیں ان کے والد وہی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا لیکن بعد میں اللہ نے حکم نازل کیا کہ جن کو تم اپنے منہ سے بیٹا قرار دیتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف کرو
تو پہلے لوگ کہتے تھے زید بن محمد، پھر نام تبدیل ہوا اور نام کیا پڑا؟ زید بن حارثہ۔ تو یہ ہے اسامہ بن زید۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یجاء بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیلقا، اسے ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، فی النار، جہنم کی آگ، فتندلق اقطابہ فی النار، تو اس کی انتڑیاں تیزی سے جہنم میں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی۔ تندلق، تیزی سے نکل آئیں گی، اقطابہ، اس کی انتڑیاں، کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ فیدور، تو وہ گھومے گا، کما یدور الحمار برہاہ، جیسے گدھا گھومتا ہے اپنی چکی کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آٹا پیسنے کی چکی ہے اور آپ نے وہاں پہ گدھے کو جوتا ہوا ہے، تو وہ گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا رہے گا، چکر لگاتا رہے گا، لگاتا رہے گا۔ تو ایسے یہ آدمی جہنم کی آگ میں گھومے گا، ان کے اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھومے گا۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، تو اس کے پاس جہنمی لوگ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے، اَيْ فلان، اوے فلان، مَا شَأْنُكَ، تمہارا یہ حال کیوں ہے، تمہاری یہ حالت کیوں ہے، یعنی کہ تمہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، تم دنیا میں کیا، کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب کرتے رہے ہو۔ الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتا تھا، کیا تو ہمیں برائی سے روکا نہیں کرتا تھا۔ جہنمی کہیں گے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، کبیرہ گناہوں سے روکتے تھے، اس کے باوجود آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے اور آپ کی انتڑیاں نکل چکی ہیں، اتنی بری حالت ہے، کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ قالت، وہ کہے گا، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر، اور میں تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا، وآتی، اور خود اس برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود نیکی پہ عمل نہ کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا اور خود برائی کا ارتکاب کرنا، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا میں کسی کو نیکی کا حکم نہ دوں کیونکہ مجھ سے بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ میں برائی سے اس لیے نہ روکوں کیونکہ کئی برے کام مجھ سے بھی سرزد ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس حدیث کے نتیجے میں یہی سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ حدیث چاہتی ہے کہ آپ نماز کا حکم دیتے ہیں تو خود بھی نماز پڑھیں، آپ لوگوں کو شراب پینے سے روکتے ہیں تو خود بھی شراب سے دور رہیں، آپ لوگوں کو بدکاری سے، زنا سے روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ آپ خود نماز نہیں پڑھتے اس لیے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہ دیں۔ حدیث چاہتی ہے کہ آپ دوسروں کو نماز پڑھنے کو حکم دے رہے ہیں تو اب خود بھی پڑھنا شروع کر دیں، دونوں کام شروع ہو جائیں۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں اس حدیث کے نتیجے میں؟ ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں کہوں گا، گویا کہ ہم دو جرائم کرنا چاہتے ہیں جبکہ شریعت ہمیں دونوں جرائم سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام یہ ہے کہ آپ نیکی پہ عمل بھی کریں اور نیکی کا حکم بھی دیں، اور سب سے ہلکا اور برا
مقام یہ ہے، درجہ یہ ہے کہ آپ نماز خود بھی نہیں پڑھتے اور پڑھنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ درمیان کا درجہ کیا ہے کہ آپ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنے بچوں سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے محلے داروں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، رشتہ داروں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اب آپ روز قیامت خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے سزا پائیں گے، لیکن یہ سوال نہیں ہوگا آپ سے کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کی، علم آپ کو دیا گیا تھا، لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا۔ تو سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن وہ تبلیغ بھی نہیں کرتا اور خود تبلیغ پہ عمل بھی نہیں کرتا۔ اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو بھی تبلیغ کرتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو خود نیکی پہ عمل نہیں کر پاتا، فرائض پہ عمل نہیں کرتا، کبیرہ گناہوں سے دور نہیں رہتا، لیکن دوسرے لوگوں کو کم از کم تبلیغ کرتا ہے۔ اب اس سے یہ تو سوال ہوگا کہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے رہے، اب اس سے یہ سوال تو ہوگا کہ زنا کیوں کرتے رہے، یہ سوال نہیں ہوگا کہ دوسروں کو زنا کرنے سے کیوں نہیں روکا، کیونکہ روکتا رہا ہے۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کی ترغیب کیوں نہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا اس حدیث کا صحیح مفہوم آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، غلط مفہوم نہ بٹھائیں۔ یہ حدیث آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ نیکی کا حکم بھی دیں اور خود بھی نیکی پہ عمل کریں، برائی سے روکیں بھی اور برائی سے دور بھی رہیں۔ جبکہ ہمارے لوگ اس حدیث سے غلط مطلب نکالتے ہیں، وہ یہ کہ چونکہ میں خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا اس لیے میں نیکی کی ترغیب بھی نہیں دوں گا، میں خود برائی سے بچ نہیں پاتا اس لیے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ باب نمبر 14، باب کیا ہے؟ باب الایمان والاسلام والاحسان۔ یہ باب ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں ہے۔ ایمان اور اسلام کے بارے میں ہلکی پھلکی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان والا بھی ہوں، اسلام والا بھی ہوں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان والا بھی ہوں، اسلام والا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن حکیم میں کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں مراد اسلام ہے اور ایمان مراد نہیں ہے، وہاں اسلام کے لفظ سے مراد اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ایک جملے میں آ جائیں تو پھر ظاہر ہے ایمان کا مطلب کچھ اور ہوگا، اسلام کا مطلب کچھ اور ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں باب کیا ہے؟ الایمان والاسلام والاحسان۔ یہ باب ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایمان کا معنی اور ہے، اسلام کا معنی اور ہے۔ اسلام سے مراد عقیدہ ہے اور ایمان سے مراد، معذرت کے ساتھ، ایمان سے مراد عقیدہ ہے، اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہے۔ ایمان سے مراد دلی اعمال ہے، دل میں ہوتا ہے ہمارا عقیدہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے وجود پہ میرا ایمان ہے، اللہ کے رب ہونے پہ میرا ایمان ہے، اللہ کے معبود برحق ہونے پہ میرا ایمان ہے۔ یہ ایمان کہاں پہ ہے؟ دل میں۔ میرا فرشتوں پہ ایمان ہے، میرا تقدیر پہ ایمان ہے، میرا آخرت پہ ایمان ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ دل میں ہے۔ تو ایمان کا تعلق اسلام کے اس حصے سے ہے جو حصہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہیں جو نظر آتے ہیں، بول کر، دل میں نہیں، بول کر باقاعدہ اعلان کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی توحید کا اعلان، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان، نمازیں قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ جن کو اسلام کے 5 پلر کہا جاتا ہے، 5 ستون کہا جاتا ہے، یہ اسلام ہے، یعنی کہ ظاہری اعمال جو نظر آتی ہیں۔ تو ایمان سے مراد دلی اعمال، عقیدہ،
اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں، ایک جملے میں آئیں، ورنہ ایمان سے مراد ایمان بھی ہوتا ہے، اسلام بھی ہوتا ہے، اور اسلام سے مراد اسلام بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے۔ والاحسان، احسان حسن سے ہے، کسی چیز میں عمدگی پیدا کرنا، کسی چیز میں حسن پیدا کرنا۔ حدیث نمبر 27، اسے روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں۔ اس حدیث کے روایت کرنے میں امام بخاری نے امام مسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ علماء کرام کے ہاں حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، حدیث جبریل، جبریل والی حدیث۔ تو آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک صاحب آتے ہیں جنہیں مدینہ والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن وہ مسافر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کپڑے انتہائی سفید ہیں، اس کے اوپر کوئی مٹی نہیں ہے، سفر کی کوئی نشان نہیں ہے، اور سر کے بال وغیرہ انتہائی سیاہ ہیں۔ تو یہ صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ سوالات ہیں جو اس آدمی نے کیے ہیں۔ بعد یہ پتا چلا کہ یہ آدمی کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور فرشتے انسانی شکل میں کئی دفعہ آئے۔ آپ لوگوں نے سورہ ہود کا مطالعہ کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ اگر وہ انسانی شکل میں نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، اور وہ ان کے لیے کھانا تیار نہ کرتے۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ بدر کی لڑائی میں فرشتوں نے حصہ لیا، حنین کی لڑائی میں حصہ لیا۔ تو یہاں پہ بھی جبریل اسلام انسانی شکل میں آئے ہیں، اور عام طور پہ وہ آیا کرتے تھے دہیہ بن خلیفہ کلبی صحابی کی شکل و صورت میں، کیونکہ دہیہ بن خلیفہ بہت پیارے صحابی تھے، ان کی شکل میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ تو عمر بن خطاب سے روایت ہے، عن عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ بینما، جب کہ، نحنو ہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، ذات یوم ایک دن، اطلع علینا رجل، تب طلع نمودار ہوا، علینا ہم پہ، رجل ایک آدمی، شدید بیاض الثیابی، انتہائی سفید کپڑوں والا، شدید سواد الشعری، انتہائی سیاہ بالوں والا، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے، اس پہ سفر کے نشان محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور اسے ہم میں سے کوئی بھی جانتا نہیں تھا، کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ عمر فاروق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا عجیب آدمی تھا، اگر وہ مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو اسے ہم میں سے کوئی جاننے والا ہوتا، مسافر ہوتا تو اس کے جسم پہ سفر کے نشانات ہوتے، لیکن یہاں پہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اسے جاننے والا کوئی نہیں، سفر کی نشانی بھی اس پہ کوئی نہیں، کپڑے انتہائی سفید ہیں، میل کچھ اس کے اوپر نہیں ہے، اور بال انتہائی سیاہ ہیں، مٹی وغیرہ نہیں ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے لگا دیے، یعنی کہ بہت قریب آ کے جڑ کر بیٹھ گیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پہ رکھ دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پہ رکھ دی، لیکن مسند احمد میں وضاحت آئی ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پہ رکھ دی۔ وقال، اور کہنے لگا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو پہلا سوال اسلام کے بارے میں ہے، دین کے بارے میں ہے۔ اس سے پتہ چلا اپنے دین کے بارے میں معلومات لینی چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد، آپ شہادت دیں، آپ گواہی دیں، آپ اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کریں، وتؤتی الزکاۃ، اور آپ زکوٰۃ ادا کریں، وتصوم رمضان، اور آپ رمضان کے روزے رکھیں، وتحج البیت، اور آپ بیت اللہ کا حج کریں، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر آپ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو یہ ہے اسلام کے 5 پلر، ظاہری اعمال جو اسلام کا تعارف ہیں، جو اسلام کے پلرز ہیں، جو اسلام کے ارکان ہیں۔ قال صدقتا، اس آدمی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ قال، عمر فاروق کہتے ہیں، فعجبنا لہ، ہمیں اس آدمی پہ تعجب ہوا، یسألہ، کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے، ویصدقہ، اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے، تائید بھی کرتا ہے۔ یعنی سوال کرنے کا انداز ایسا ہے گویا کہ وہ آدمی جاہل ہو، ناواقف ہو، اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کہتے کس کو ہیں، اور جب اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، تو آپ کی تائید و تصدیق ایسے کر رہا ہے کہ جیسے وہ عالم دین ہو، اسلام کے بارے میں پہلے سے جانتا ہو، معلومات رکھتا ہو۔ تو اس آدمی کا ہر کام ہی عجیب ہے، اس کا بیٹھنا بھی عجیب، اس کے ظاہری لباس بھی عجیب، اور سوال کے جواب میں آپ کی تائید کرنا بھی عجیب۔ لیکن ابھی تک صحابہ کے نام نہیں جانتے کہ یہ فرشتے ہیں۔ قال، اس آدمی نے اب کہا، ان کے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ قال، تو آپ نے کہا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں، اور اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لائیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ ایمان لائیں، اور روز آخرت پہ ایمان لائیں، اور تقدیر پہ ایمان لائیں، خیرہ وشرہ، تقدیر اچھی ہو تو اس پہ بھی ایمان لائیں، تقدیر بری ہو تو اس پہ بھی ایمان لائیں۔ تو یہ دوسرا سوال کس بارے میں تھا؟ ایمان کے بارے میں تھا۔ جب اسلام کے بارے میں سوال ہوا تو آپ کا جواب اور ہے، ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو جواب اور ہے۔ تو ایک ہی جگہ پہ ایمان اور اسلام کا تذکرہ آیا تو پتہ چلا اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہیں، اور ایمان سے مراد دلی اعمال ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں۔ لیکن جب ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ ہوگا، صرف اسلام کا، مثال کے طور پہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کا دین کیا ہے، میں کہتا ہوں میرا دین دین اسلام ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ میرا دین ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تو ادھر سال کی گواہی دینا، اور اللہ پہ ایمان لانا میرا دین نہیں ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا میرا دین نہیں ہے، آخرت پہ ایمان لانا میرا دین نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں میرا دین دین اسلام ہے، تو اس اسلام کے لفظ سے مراد اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ ایسے ہی جب میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ
میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں گے تو پھر دونوں کا معنی مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا، صحرانشینوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی کہ تمہارے دلوں میں ایمان صحیح طرح داخل نہیں ہوا، ابھی اللہ پہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہاری ایمانیات دلوں میں ویسے راسخ نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے، لیکن تم سب کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، اس لیے تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو۔ تو یہاں پہ پہلے اسلام کے پلر اور ستون بتایا گیا کتنے؟ 5۔ اب ایمان کے ارکان بتایا گیا کتنے؟ 6۔ یہ 5 نہیں، یہ 6 ہیں۔ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، اچھی ہو یا بری۔ تو اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود پہ بھی ایمان، اللہ کے رب ہونے پہ ایمان، اللہ کے تنہا معبود برحق ہونے پہ ایمان، اللہ کے ناموں پہ اور صفات پہ ایمان۔ ایسے ہی فرشتوں پہ ایمان، جن فرشتوں کے نام بتائے گئے ہیں انہیں بھی ماننا، اور جن کے نام نہیں بتائے گئے انہیں بھی ماننا۔ ایسے ہی آسمانی کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور آخر میں کیا کہا گیا ہے؟ اور تقدیر پہ ایمان لانا، اچھی پہ بھی اور بری پہ بھی۔ اچھی بری تقدیر کیا ہوتی ہے؟ کہ میرے حق میں جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اگر مجھے نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر مجھ سے نعمتیں واپس لی جا رہی ہیں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کے 4 مرتبے ہوتے ہیں۔ تقدیر کے کتنے مرتبے ہوتے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 العلم، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، پہلے سے، شروع سے۔ نمبر 2 تقدیر کا دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ کتابت، کہ جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے بہت پہلے وہ سب کچھ لکھوا دیا، وہ لکھا ہوا موجود ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ نمبر 3 پہلا مرتبہ کیا تھا؟ علم، دوسرا کتابت، تیسرا مشیت، کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو، انسان زبردستی کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا زنا کرنا مجھے پسند نہیں ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب مجھے پسند نہیں ہے، شرک پسند نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شرک کرنے والا شرک کر رہا ہو اور اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو، نہیں، اللہ نے خود مہلت دی ہوئی ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، نیکی ہو یا گناہ، وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ کئی لوگ یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی، جو گناہ ہوتے ہیں ان میں اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کا ارادہ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ، پھر تو زنا ہوتا ہے اس کا خالق کو اور ہے، جو بدکاری ہو رہی ہے اس کا خالق کو اور ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ بہت گندا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے، عقل پرستوں کا عقیدہ ہے۔ تو تقدیر کے 4 مرتبے ہیں، پہلا علم، دوسرا کتابت، تیسرا مشیت، اور چوتھا خلق۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا خالق اللہ ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ تو یہ جو 4 مرتبے مانتا ہے اس کا تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان ہے۔ تو وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور آپ تقدیر پہ ایمان لائیں، اچھی تقدیر پہ بھی اور بری تقدیر پہ بھی۔ تقدیر میں جو برا ہے وہ برا میرے لحاظ سے ہے، اللہ کے لحاظ سے کچھ بھی برا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھ سے میرا بیٹا واپس لے لیا تو میرے لحاظ سے وہ شر ہے، میرے گھر میں آگ لگ گئی وہ میرے لحاظ سے شر ہے، اللہ کے لحاظ سے شر نہیں ہے۔ اللہ کے لحاظ سے سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کے لحاظ سے سب کچھ درست ہے۔
کیا میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں شیخ، آ رہی آواز آ رہی. چلیے الحمدللہ. تو ایمان کا آخری رکن اور آخری پلر کیا ہے کہ آپ تقدیر پہ ایمان لائیں، تقدیر کے اچھے حصے پہ بھی برے حصے پہ بھی. قال صدقتا، جب آپ نے دوسرے سوال کا جواب دیا تو وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ صدقتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے سچ کہا ہے. قال، تو اس آدمی نے کہا، تیسرا سوال ہے، فاخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں. احسان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، لفظی مطلب کیا ہے احسان کا؟ کسی چیز میں عمدگی پیدا کرنا، کسی چیز میں حسن پیدا کرنا. فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں یوں تصور کر لیں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ عبادت اتنی عمدہ طریقے سے، اتنے دھیان سے، اتنی توجہ سے، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھیں تو جس انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کیا وہ نماز میں داڑھی سے کھیلے گا؟ کیا وہ رومال سے کھیلے گا؟ کیا وہ عورت اپنے دوپٹے سے کھیلے گی؟ اور یہی صورتحال روزوں کی ہے. جو یہ سوچ لے، تصور کر لے کہ میرے اللہ مجھے روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے، کیا وہ روزے کی حالت میں نمازوں میں سستی کرے گا؟ کیا روزے کی حالت میں فلمیں دیکھے گا، ڈرامے دیکھے گا، غیر عورتوں کو دیکھے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، رشوت لے گا؟ بالکل نہیں. تو یہ ہے احسان. احسان کیا ہے کہ ان تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کریں کہ انک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ، اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو احسان میں پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت، جو بھی عبادت کریں، اس اتنی عمدہ طریقے سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اتنے اعلیٰ درجے پہ فیض نہیں ہو سکتے عبادت کے لحاظ سے، تو یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب جس کو پتا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس کی عبادت میں توجہ مکمل ہوگی یا آدھی ہوگی؟ وہ بڑے دھیان سے عبادت کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ عقیدہ نہایت ضروری ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل سے کیا کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں. یعنی کہ عبادت میں حسن پیدا کر سکوں، احسان، عبادت میں احسان کے مرتبے پہ فائز ہو سکوں. چوتھا سوال، قال فاخبرنی عن الساعہ، اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، المسئول، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ میں اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، المسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے، عنہا اس قیامت کے بارے میں، ما وہ نہیں ہے بعالم من السائل سوال کرنے والے سے زیادہ علم رکھنے والا. آپ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کب آئے گی؟ تو جس طرح تمہیں قیامت کے آمد کا وقت معلوم نہیں ہے، مجھے بھی معلوم نہیں ہے. یہاں سے پتا چلا کہ نہ نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اور نہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام عالم الغیب تھے. قیامت کب آئے گی اس کا علم نہ اللہ کے رسول کو ہے، نہ جبریل علیہ السلام کو ہے.
البتہ یہ صحیح بات ہے کہ غیب کی کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتائی تھی، لیکن جو علم اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ جو اللہ نے علم دیا وہ محدود، جو اللہ نے نہیں دیا وہ غیر محدود۔ اسی لیے عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات، اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مل مسئول، ما نافیہ ہے نہیں کے معنی میں، کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ قال فاخبرنی عن امارتها، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے قیامت کی کوئی نشانی بتا دے، قیامت کی کوئی علامت بتا دے۔ قال، تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یہ پہلی نشانی آپ نے بتائی۔ دوسری وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور آپ دیکھیں گے الحفا ان کو جو بغیر جوتوں کے ہوں گے، العرا جو لباس کے لحاظ سے ننگے ہوں گے، العالا جو فقیر ہوں گے، رعاشائی جو بکریوں کے چرانے والے ہوں گے، یتطاولون فی البنیان، آپ ان کو دیکھیں گے کہ بلڈنگ کے معاملے میں ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غیبی بات بتائی، مستقبل کی پیشین گوئی آپ نے کی ہے کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ بات جو آپ نے بتائی یہ غیبی بات ہے، اور آپ کے بتانے سے یہ بات صحابہ کرام کو بھی معلوم ہو گئی، مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیا آپ مجھے عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ غیب کی ایک بات ہے، دو باتیں ہیں، 100 باتیں ہیں، 1000 باتیں ہیں، لاکھ باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اور جو غیبی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں انہیں گنا ہی نہیں جا سکتا، شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو عالم الغیب وہ ہے جس سے کچھ بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی باتیں بتانے کے باوجود بھی عالم الغیب نہیں۔ تو غیب کی باتیں آپ نے دو بتائی ہیں، کیا؟ نمبر 1 کہ قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی؟ اس کے کئی مفہوم علماء کرام نے بتائے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی کہ اولاد نافرمان ہوگی، اولاد اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو کسی لونڈی کے ساتھ اس کا مالک کرتا ہے، بدتمیزی، مارنا وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ اولاد انتہائی نافرمان ہوگی اور اپنی ماں سے وہ سلوک کرے گی جو کسی لونڈی سے اس کا مالک کرتا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی کہ لونڈیوں کی کثرت ہوگی، لوگ لونڈیوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، ان سے جو اولاد پیدا ہوگی ظاہر ہے وہ تو آزاد ہوگی۔ اب اگر بادشاہ کے گھر میں لونڈی ہے، وہ لونڈی سے تعلق قائم کرے گا تو جو اولاد پیدا ہوگی کوئی شہزادہ ہوگا، کوئی شہزادی ہوگی۔ تو اب اس لونڈی نے پھر کس کو پیدا کیا؟ اپنی مالکہ کو، کیونکہ یہ لڑکی ہے جو اس کی بیٹی بن رہی ہے یہ اس کی مالکہ بھی ہے، کیونکہ وہ ماں تو لونڈی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائی ہیں، قیامت سے پہلے یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی جنم دے گی کس کو؟ ربتها اپنی مالکہ کو۔ وان ترا، اور یہ کہ آپ دیکھیں گے الحفا، الحافی کی جمع ہے، آپ دیکھیں گے ان کو جو ننگے ہوں گے پاؤں کے لحاظ سے، یعنی کہ بغیر جوتوں کے۔ العرا، العاری کی جمع ہے، جو بے لباس ہوں گے۔ العالا،
आइल उनकी जमा है जो फकीर होंगे, रियाशा रिया राई की जमा है चरवाहा चरवाहे, अशा शात उनकी जमा है बकरियां। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को जो बगैर जूतों के थे, बगैर लिबास के थे, फकीर थे, बकरियों के चरवाहे थे, वो क्या कर रहे होंगे, वक्त आएगा कि ततावुन फिल बुनियान, वो बिल्डिंग के मामले में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होंगे। कोई कहेगा मेरी बिल्डिंग ऊंची है, दूसरा कहेगा मेरी तुमसे भी ऊंची है। एक 50 मंजिला बनाएगा, दूसरा 60 मंजिला बनाएगा, तीसरा 70 मंजिला बनाएगा, चौथा 80 मंजिला बनाएगा। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। यहाँ पे मैं ये भी वजाहत कर दूं कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द बड़े शानदार होटल हैं, बड़ी शानदार बिल्डिंगें हैं, ऊपर रहायश होती है, नीचे मार्केट होती है। अब कई लोग इन बिल्डिंगों पे एतराज करते हुए नजर आते हैं कि देखें जी सऊदी हुकूमत ने क्या कर दिया, ये तो क़यामत की निशानी है। तो मेरे भाई हदीस में उन लोगों का तस्करा हो रहा है जो बिल्डिंगें बनाएंगे फखरिया तौर पे, जरूरत नहीं होगी। और मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द जो होटल बने हैं ये फखरिया तौर पे नहीं है, इनकी जरूरत है। और जो हज उम्रे पे जाते हैं उनको पता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हैं उनका फायदा क्या हुआ है कि हाजियों को दूर नहीं जाना पड़ता, करीब में रहायश मिल जाती है। होटल से निकलते हैं तो मस्जिद में दाखिल, मस्जिद से निकले तो होटल में दाखिल। क़ाल सुम्मा इंतलक़ा, जनाब उमर फारूक कहते हैं सुम्मा इंतलक़ा कि फिर वो आदमी चला गया। फलबिस्तु मलिया, जनाब उमर फारूक कहते हैं कि एक वक्त मैं ठहरा रहा। और मुस्लिम अहमद की रिवायत में वजाहत है कि 3 दिन, यानी कि 3 दिन मैं ठहरा रहा इसी हालत पे, सोचते रहे कौन सा आदमी था, कहाँ से आया था। तो मैं ठहरा रहा। सुम्मा क़ाल ली, फिर मुझसे कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या उमर, ए उमर, अतदरी मन साइल, क्या जानते हो कि सवाल करने वाला कौन था? कुल्तु अल्लाह व रसूलु आलम, मैंने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। 3 दिन हो चुके हैं, सहाबा किराम को पता नहीं चल सका कि कौन साहब थे। तो सहाबा किराम आलिमुल गैब नहीं थे, उमर फारूक आलिमुल गैब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पूछा है उमर जानते हो ये सवाल करने वाले कौन साहब थे? कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। काला, तो आपने कहा फ़इन्नहु जिब्रील, बेशक ये जिब्रील थे। अताकुम, तुम्हारे पास आए थे, क्यों? युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुमको तुम्हारा दीन सिखा रहे थे, तुम्हें तुम्हारे दीन की तालीम दे रहे थे। इससे क्या पता चला कि सवालो जवाब की नशिस्त दीन सीखने के लिए बेहतरीन नशिस्त है। और इससे ये भी पता चला कि आपको चाहिए कि अगर किसी मजलिस में कोई बड़े आलिम दीन है तो आप इसलिए सवाल करें ताकि आलिम दीन जवाब देंगे तो लोगों को दीन के बारे में मालूमात मिलेंगी। हो सकता है खुद आपको जवाब मालूम हो। यहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम इन सवालों का जवाब जानते थे, लेकिन क्यों सवाल किए? ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए दीन के बारे में अहम चीजों का। और इससे ये भी पता चला कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते थे, यहाँ पे इंसानी शक्ल में आए थे, इसीलिए सहाबा किराम पहचान नहीं सके। तो ये हदीस है, हदीस जिब्रील, बड़ी अजीम शान, बड़ी अजीम मकाम हदीस है। इस हदीस का उलमाए किराम ने बड़ा एहतमाम किया है। उलमाए किराम शुरू से इस हदीस के ऊपर बड़े बड़े दर्स देते रहे हैं। तो हमें भी इस हदीस का एहतमाम करना चाहिए और अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए, बेटा अरकान इस्लाम कौन से हैं, अरकान ईमान कौन से हैं, एहसान किसे कहते हैं, क़यामत कब आएगी, क़यामत की निशानियां क्या हैं। और फिर उनसे पूछें कि ये तमाम चीजें जिस हदीस में आई हैं उस हदीस को क्या कहते हैं। उलमाए किराम के यहाँ वो हदीस किस नाम से मशहूर है? हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। अब हम बढ़ते हैं बाब नंबर 15 की तरफ। बाब अल वसवसतु व हदीथुन नफ्स, ये बाब किसके बारे में है? वसवसा के बारे में और दिल की गुफ्तगू के बारे में। हदीसुन नफ्स, नफ्स की गुफ्तगू, दिल की गुफ्तगू।
وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ اس ہلکی یا دبی ہوئی آواز کو کہتے ہیں جو عام طور پہ محسوس نہیں ہوتی۔ جب شیطان انسان کے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں، کیونکہ بغیر آواز پیدا کیے شیطان نے وہ چیز انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ ایسی اگر کوئی انسان دوسرے انسان سے کوئی بات کرتا ہے، بری بات کانوں میں کرتا ہے، کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتا، تو اس کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ تو وسوسہ کبھی انسان کے اپنے دل کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان خیالات کو جو اس کے دل میں آتی ہیں۔ تو کبھی وسوسہ انسان کے اپنے دل کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہا آدم تمہیں بتاؤں وہ درخت جسے کھا لو گے تو تمہیں دوام مل جائے گا، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی۔ اور ایسے ہی انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ آپ کہہ دیں میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، بری باتیں ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ کبھی جنوں میں سے ہوتا ہے، کبھی انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ تو الوسوسہ کے بارے میں یہ باب ہے، اور دل کی گفتگو کے بارے میں، دلی ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ان سے بچنا کیسے ہے وغیرہ وغیرہ، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 28، اور اسے روایت کیا امام بخاری اور مسلم دونوں نے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے میری امت سے درگزر کیا ہے۔ میری امت سے کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا ہے، کس چیز سے درگزر فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر کیا ہے ما حدثت به انفسها، ان وسوسوں کو جو ان کے دلوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے کیا کیا؟ درگزر فرمایا ہے۔ کس چیز کے معاملے میں؟ اس چیز کے معاملے میں جس کے ساتھ لوگ اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے دلوں سے گفتگو کرتے ہیں، جو انسان کے دلوں میں خیالات آتے ہیں، جو انسانی دلوں میں وسوسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، ان پہ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ما لم تعمل، جب تک کہ یہ لوگ عمل نہ کریں، او تتکلم، یا جب تک وہ کلام نہ کریں۔ دل میں برا خیال آیا، دل میں آیا کہ میں فلاں لڑکی سے بدکاری کروں، لیکن وہ دل میں خیال رہا اور آپ نے اس کو جھٹک دیا، آپ نے اس لڑکی کو فون نہیں کیا، گندی گفتگو اس سے نہیں کی، آپ نے باقاعدہ طور پہ بدکاری نہیں کی، تو تب تک معافی ہے آپ کو۔ لیکن اگر آپ وہ برا خیال جو آپ کے دل میں آیا تھا اس پہ عمل کریں گے، اسے عملی جامہ پہنائیں گے، یا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو پھر اس پہ حساب کتاب ہوگا۔ تو ما لم تعمل، جب تک کہ آپ کی امت ان وسوسوں کو عملی جامہ نہ پہنائے یا ان کے ساتھ کلام نہ کرے،
तब तक अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है कि अल्लाह ने इस उम्मत के दिलों में आने वाले वसवसों को नजरअंदाज कर दिया है, दरगुजर फरमाया है, उन पे हिसाब किताब नहीं होगा। तो दिल में आने वाले वसवसों पे, बुरे ख्यालात पे हिसाब किताब कब होगा? जब आप उनका इजहार जुबान से करेंगे या उन वसवसों के मुताबिक आप अमल करेंगे। और ऐसे ही अगर किसी वसवसे को आप दिल में जगह दे देते हैं, झटकते नहीं है, निकालते नहीं है, बल्कि उसको अपना अकीदा बना लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उस पर भी हिसाब किताब होगा। हदीस नंबर 29, और इसे रिवायत करने वाले कौन है? इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा क़ाल जाअ नासुम मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलू इन्ना नजिदु फी अनफुसिना मा यतआदमु अहदुना अन यतकल्लम बि क़ाल वक़द वजदतुमू क़ालू नअम क़ाल ज़ाका सरीहुल ईमान। जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम में से कुछ लोग आए, फसअलूहु, तो उन्होंने आपसे सवाल किया। सवाल में क्या कहा? कहने लगे इन्ना नजिदु फी अनफुसिना, हम अपने दिलों में महसूस करते हैं, मा यतआदमु अहदुना यतकल्लम बी, हम अपने दिलों में वो चीजें महसूस करते हैं कि जिनके साथ कलाम करना हम में से कोई अजीम ख्याल करता है, संगीन ख्याल करता है। इनके हमारे दिलों में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे ऐसे बुरे ख्यालात आते हैं कि हम उनका इजहार करने को जुर्म समझते हैं और उसे संगीन समझते हैं, लेकिन दिलों में ऐसे ख्यालात आते हैं। इन्ना नजिदु, बेशक हम पाते हैं, महसूस करते हैं, फी अनफुसिना, अपने दिलों में, मा यतआदम अहदुना यतकल्लम बिही, वो चीजें कि जिनके साथ कलाम करना हम में से कोई अजीम समझता है, उसे संगीन समझता है, उसे बहुत बड़ी चीज समझता है, उसके साथ कलाम करने की हम जुर्रत नहीं करते। काला, तो आपने कहा वक़द वजदतुमूहु, क्या तुमने वाकई इस चीज को महसूस किया है? कालू नाम, साहबा किराम ने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। काल ज़ाका सरीहुल ईमान, तो आपने कहा ये है खालिस ईमान, ये है सरी ईमान, ये है वादे ईमान। इस हदीस से क्या पता चला? इस हदीस से ईमान की फजीलत मालूम हुई कि ईमान वो उम्दा चीज है जो इंसान को शैतान के वसवसों से बचाता है। ईमान वो चीज है जो इंसान को शैतान के वसवसों से बचाती है। ये चीज शैतान के शुबहात से, शकूक व शुबहात से इंसान को महफूज करती है। इसलिए ईमान को बढ़ाना चाहिए, ईमान को मजबूत बनाना चाहिए। अपने बच्चों के दिलों में ईमान को मजबूत बनाएं। उन्हें कभी आप अल्लाह की निशानियां बता रहे हो, अल्लाह की कुदरत के बारे में बता रहे हो, कभी आप कह रहे हो बेटा मैं गरीब हुआ करता था, अल्लाह ने कितना करम किया, अल्लाह ने कितना इनाम किया, तो अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करें कि आपके बच्चों के दिलों में ईमान बढ़ जाए, मजबूत हो जाए, ताकि कल को शैतान वसवसे डाले तो वो इस ईमान के जरिए शैतान के वसवसों से महफूज रह सके, जैसा कि सहाबा इकराम के साथ हुआ। तो आप क्या कह रहे हैं? ये तो सरी ईमान है। ये क्या? ये वसवसे दिलों में आना सरी ईमान है? उलमाए किराम कहते हैं इसका मतलब ये है कि दिलों में वसवसे आना और आप लोगों का उन वसवसों को जुर्म समझना, उन्हें गलत समझना और उनके साथ कलाम करने को गुनाह ख्याल करना, ये सरी ईमान है। यानी कि आपका अकीदा इतना मजबूत है कि आप उन चीजों के इजहार को जुर्म समझते हैं, उन ख्यालात को दिल में आते हैं और आप झटक देते हैं। जुबान पे लाना आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सरी ईमान है, ये मजबूत ईमान है और ये वाज़े तौर पे ईमान है। तो यतआदम अजीम ख्याल करता है, संगीन क्या ख्याल करता है। बाकी हदीस वाज़े है, उसका तर्जुमा कर चुका हूं। अब आते हैं हदीस नंबर 30 की तरफ।
اور کیا لکھا ہوا آگے قاف، یعنی کہ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فإذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے، فیقول تو وہ کہتا ہے من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ شیطان اپنا وار کیسے کرتا ہے، شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے. شیطان کہے گا زمین کو کس نے پیدا کیا، آپ کہیں گے اللہ. شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، آپ کہیں گے اللہ. سورج کو کس نے پیدا کیا، اللہ. چاند کو کس نے پیدا کیا، اللہ. اولاد کو کس نے پیدا کیا، اللہ. آخر میں وہ کہے گا کہ تمہارے رب کو پھر کس نے پیدا کیا، تمہارے رب کا خالق کون ہے. اور یہ سوال نہایت خطرناک ہے. جب اللہ خود خالق ہے اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کا خالق کون ہے فضول بات ہے، غلط بات ہے. اور یہ سوال کس کی طرف سے آتا ہے، شیطان کی طرف سے. تو کیا اس سوال کے جواب پہ آپ غور کریں گے؟ نہیں، فوراً اس کو جھٹک دیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے کہ یا اللہ مجھے شیطان سے بچا، یہ میرے اوپر حملے کر رہا ہے، میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا ہے، میرے ایمان کو چوری کرنا چاہ رہا ہے. آپ سمجھ جائیں کہ شیطان کا حملہ شدید ہے اور فوری طور پہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کے سامنے درخواست کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو بچا لے. تو ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. آج ملت قسم کے لوگ، اللہ کے وجود کے منکر لوگ ایسے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان چاہتا ہے کہ میں ہر سوال کا جواب دوں، اور یہیں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں شیطان تو میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، فلاں چیز کا خالق کون، من خلق کذا، فلاں چیز کا خالق کون، حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک، تمہارے رب کا خالق کون، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. فَإِذَا بَلَغَهُ، جب وہ یہاں تک پہنچ جائے، یعنی کہ سوال یہاں تک پہنچ جائیں، شیطان کے وسوسے یہاں تک پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے. دیکھیے شیطان کا حملہ ہوا ہے اور نبی اسلام کیا بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ فلاں بابا جی کے دربار پہ حاضری دے، فلاں فوت شدہ بزرگ کو پکارے، ان سے مشکل کشائی حاجت روائی کا سوال کرے، نہیں. فَإِذَا بَلَغَهُ، جب معاملہ یہاں تک پہنچے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے شیطان کے حملے سے محفوظ فرما. وَلْيَنْتَهِ، اور چاہیے کہ باز آ جائے، رک جائے، ان کے اس موضوع پہ مزید نہ سوچے کہ اس کا خالق کون، اس کا خالق کون، اس کا خالق کون. اب شیطان کا وسوسہ شروع ہو چکا ہے، اب کسی اور جانب سوچے. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری امام مسلم ہیں، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پہ یہ بھی کہے کہ آمنت باللہ ورسولی، کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لایا. یعنی کہ شیطان تو ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اس موقع پہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ تو ہی مجھے شیطان سے بچا سکتا ہے. اور ساتھ ہی آپ اپنے خیالات کو تبدیل کریں گے، کسی اور موضوع پہ سوچیں گے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ آمنت باللہ ورسولی، میں اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان لایا. اس کے بعد باب نمبر ہے 16، باب
किताबतुल हसनाति वस्सय्यिआत, नेकियों का लिखना और बुराइयों का लिखना। यानी कि इस बाब में वो अहादीस होंगी जिनसे पता चलता है कि हमारी नेकियां भी लिखी जाती हैं, हमारी बुराइयां भी लिखी जाती हैं। हदीस नंबर 31 काफ, यानी कि इसे रिवायत करने वाले इमाम बुखारी भी हैं, इमाम मुस्लिम भी हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, सहाबी के बेटे, आपके कजन। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी इस्लाम की चचा जाद हैं, आपके कजन हैं। वो रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फी मा यरवी अन रब्बी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं उस चीज में जिसे आप रिवायत करते हैं अपने रब से। इनके नबी इस्लाम इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं अल्लाह ताला से। काला, कि अल्लाह ताला ने काला काला इन्नल्लाह कतबल हसनाति वस्सय्यिआत सुम्मा बय्यना ज़ालिका। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया कि इन्नल्लाह कतबल हसनाति वस्सय्यिआत, अल्लाह ताला ने नेकियां भी लिख दी हैं, बुराइयां भी लिख दी हैं। सुम्मा बय्यना ज़ालिका, फिर इसकी तफसील वादे कर दी है, इस चीज को वादे कर दिया है, इस चीज को बयान कर दिया है। कैसे बयान किया है, वजाहत क्या है इस जुमले की कि अल्लाह ने नेकियां और बुराइयां लिख दी हैं, इसकी वजाहत क्या है। फरमाया फमन हम्म बिहसनतिन फलम यअमलहा कतबहा अल्लाहु लहू इंदहु हसनतन कामिला, जो इरादा करे, कसद करे, बिहसनतिन एक नेकी करने का, फलम यअमलहा, और उस नेकी को अमली जामा ना पहना सके, कतबहा कतबहा अल्लाह, अल्लाह ताला उस नेकी को लिख देते हैं, लहू, इसके हक में जिसने नेकी का इरादा किया था, इंदहु, अपने पास लिखते हैं, हसनतन कामिला, एक पूरी नेकी के तौर पे। जब इंसान पुख्ता आजम कर ले कि मैंने नेकी का ये काम करना है, फिर ना कर सके, अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह का फजल देखिए, अल्लाह ताला अपने यहाँ इस आदमी के हक में पूरी नेकी लिख देते हैं। फ़इन हुआ हम्म बिहा व अमिलहा कतबहा अल्लाहु लहू इंदहु अश्र हसनातिन इला 700 ज़िअफ़िन इला अज़आफ़िन कसीरा। और अगर वो हम्म बिहा, इस नेकी का कसद करे, व अमिलहा, और इसको अमली जामा पहनाए, तो कतबहा अल्लाहु, अल्लाह इस नेकी को लिखते हैं, लहू, इस आदमी के हक में, इंदहु, अपने पास, अश्र हसनातिन, 10 नेकियों की शक्ल में, इला 700 ज़िअफ़िन, 700 गुना तक, इला अज़आफ़िन कसीरा, कई ज्यादा गुना तक। अल्लाह की रहमत देखिए, इंसान ने नेकी का आज़म किया, नेकी पे अमल नहीं कर सका, अल्लाह के यहाँ एक नेकी लिख दी गई। और अगर उस नेकी को अमली जामा पहना दिया, तो अल्लाह ताला अपने यहाँ उसको एक नेकी नहीं लिखते, 10 नेकियां लिखते हैं। और अगर उसकी नीयत अच्छी हो, नीयत में इखलास हो, तवज्जो से नेकी की जाए, तो अल्लाह ताला उस नेकी को बढ़ा देते हैं, उसे 10 की बजाय 20 भी लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं, 200 लिख देते हैं, 700 गुना तक लिख देते हैं, बल्कि 700 गुना से भी कई दफा अल्लाह ताला उस नेकी को बढ़ा देते हैं। आप लोगों ने वो हदीस सुनी होगी जिसमें आता है कि जो अल्लाह की राह में एक खजूर दे, अल्लाह ताला उसको बढ़ाते रहते हैं हत्ता कि वो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वमन हम्म बिसय्यतिन, और जो इरादा करे बिसय्यतिन, एक बुराई करने का, फलम यअमलहा, लेकिन उस बुराई को अमली जामा ना पहनाए, अल्लाह के डर से, यानी कि कतबहा अल्लाहु लहू, तो अल्लाह ताला उसको लिखते हैं, लहू, इस आदमी के हक में, इंदहु, अपने पास, हसनतन कामिला, एक पूरी नेकी। अगर इंसान गुनाह का इरादा करे और तर्क करे अल्लाह की वजह से, ये शर्त है, उसको छोड़ ना करे अल्लाह की वजह से, तो अल्लाह ताला उस गुनाह को भी एक नेकी की शक्ल में लिखते हैं। फ़इन हुआ हम्म बिहा, और अगर वो बुराई का इरादा करे, फामिलाहा, और उसको अमली जामा पहनाए,
कतबह अल्लाहु लहू सय्यतन वाहिदा, तो अल्लाह ताला उस गुनाह को लिखते हैं लहू, इसके हक में, सय्यतन वाहिदा, एक गुनाह के तौर पे। अब 10 गुनाह के तौर पे अल्लाह ताला नहीं लिखते। यहाँ से आप अल्लाह ताला की रहमत का और अल्लाह ताला के फजल का कुछ अंदाजा कर सकते हैं। चूंकि आप लोगों का टाइम अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है, इसलिए मैं यहीं पे इक्तफा करता हूँ। बहरहाल इस आखिरी हदीस से पता चला कि हमारी नेकियां भी लिखी जा रही हैं, हमारे गुनाह भी लिखे जा रहे हैं। हमारे लिए वार्निंग है कि हम गुनाहों से बचें ताकि गुनाह ना लिखे जाएं, नेकियां करें ताकि लिखी जाएं, और नेकी का आज़म कर लें, नेकी का इरादा करते रहें, नेकी के प्रोग्राम बनाते रहें। अगर अमल ना भी कर सकें तब भी अजर सवाब मिलेगा। अगर अमल करेंगे तो एक नेकी की बजाय 10 नेकियां मिलेंगी, 100 नेकियां मिलेंगी, 700 गुना तक मिलेंगी। और अगर बुराई का इरादा कर चुके हैं तब भी तर्क कर दें अल्लाह से डरते हुए, तो अल्लाह अजर सवाब देंगे। और अगर आप बुराई कर बैठेंगे तो फिर भी अल्लाह की रहमत देखिए, उस बुराई पे एक बुराई का गुनाह मिलेगा, 2 का नहीं, 10 का नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अहादीस सही मानों में पढ़ने की तौफीक दे, ताकि एक एक हदीस पे हमें कई कई अहादीस का सवाब मिले, कई हमें नेकियां मिलें। और अल्लाह ताला ये वक़्त हमें दीन में ही लगाने की तौफीक दे। ये नहीं कि ये वक़्त हम फिल्मों में लगाएं, ड्रामों में लगाएं, गीबतों में लगाएं, झूठ बोलने में लगाएं, और फिर हमें हमारे नामे अमाल में गुनाह लिखे जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।